الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى وكلا وعد الله الحسنى. ذی وقار اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، اس عالم کون و مکان میں بے شمار معاشرے ابھرے اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں نواب حجاز سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اور فیض لامتناہی میں جو معاشرہ عالم وجود میں آیا، اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. یہ معاشرہ حضرات صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کی پاکیزہ وشی اور پارسائی کی شہادت خود رب تعالیٰ نے دی، اور اس زمانے والوں کے ایمان کو قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے میرٹ قرار دیا. لیکن ایک عرصے کے بعد کچھ ایسے تاریخ دان آئے جنہوں نے حقائق کو مسخ کر کے اس معاشرے کی ایسی صورت کو پیش کیا کہ ایمان والوں کو متنفر کیا جا سکے اور راہ راست سے ہٹایا جا سکے، جبکہ اسی زمانے کو سرتاج رسول نے خیر القرون قرار دیا. آج بھی اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان عملی اور اعتقادی اختلافات تو ہیں ہی ہیں، لیکن کجروی برتتے ہوئے لکھی گئی تاریخ نے اس خلیج کو مزید وسیع کیا ہے. جبکہ میں آج کے شیعہ کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے، وہ تو رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے. ابن عساکر لکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. لوگوں، یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1521 ہے. علی فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھ سے حدیث بیان کرتا میں اس سے قسم لیتا، لیکن ابو بکر کی تصدیق میں نے ہمیشہ قسم کے بغیر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا علی نے صدیق اکبر سے لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ کے الفاظ سنے تو ان کو من و عن تسلیم کیا، اور فدق کی زمینوں کو اپنے دور خلافت میں بھی اپنی جائیداد نہیں بنایا. اور صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 576 ہے کہ فدق کی زمینیں 200 سال تک اولاد علی کے پاس رہیں، لیکن نہ کسی نے تقسیم کی اور نہ ہی اپنی جائیداد میں شامل کیا. جبکہ تمہاری تو بنیاد ہی اس کے منعکس ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا. جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ ابو مریم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو کہا حضرت آپ کے اوپر جو کمبل ہے یہ گھس اور پھٹ چکا ہے. حضرت نے یہ سنا تو کمبل میں منہ کر کے رونے لگے. میں نے کہا امیر المؤمنین اگر مجھے پتا ہوتا یہ بات اتنی ناگوار گزرے گی تو میں یہ بات کبھی نہ کرتا. تو فرمانے لگے ابو مریم یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے دیا ہے. قلت من خلیلک؟ قال عمر بن الخطاب. اور یہی عمر بن خطاب ہیں. حدیث نمبر 3685 بخاری کی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے سیدنا علی کو چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرماتے سنا، عمر تیرے جانے کے بعد دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ جس کے اعمال جیسے عمل کر کے میں رب کی رحمت کا امیدوار بن سکوں. اور عمر مجھے امید ہے اللہ تجھے تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 12 مرتبہ ذهبت انا و ابو بکر، دخلت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر کی گردان سن رکھی ہے. اور عمر کی اس خانوادے سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اہل بیت کا کم سن بچہ اپنی کیبنٹ کا سینئر ممبر بنایا ہوا ہے. اور ایک رخ اللہم انا نتوسل الیک بنبینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا. اللہ آج امت کو بارش کی ضرورت ہے اور تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے. نبی کا چچا فاروق لے کر آیا ہے، اللہ ہمیں بارش دے دے. یہ باتیں امت کو کون بتلائے گا؟ اور جن کے سینوں کے اوپر انوار نبوت براہ راست پڑے تم ان سینوں کو اپنے سینوں جیسا سمجھے بیٹھے ہو. خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکاں گئی. صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بیعت سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ نے کی. اور صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کا ذکر آنے پر علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ.
اور جس کی محصوری کے دوران علی اپنے بیٹوں کو دروازے پر پہرے دار مقرر کر رہا ہے، آج اہل الحدیث انہی کی عزت کے دروازوں کا پہرے دار ہے۔ حضرات مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے حضرت رسول اللہ کا حضرت حسن کا ہونٹ چوسنا روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور تاریخ الکبیر میں امام بخاری عن محمد بن علی بن الحنفیہ عن معاویہ بن ابی سفیان یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرہ جائزۃ لأہلها، اور علی کے بچے معاویہ کے شاگرد ہیں، تو نہ مان تو تیری مرضی ہے۔ الاستیاب میں ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ سیدنا علی کی شہادت کی خبر سن کر سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ آج ابن ابی طالب کے چلے جانے سے فقہ اور علم چلا گیا ہے۔ حضرات مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی سے جب لشکر امیر معاویہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، اور اسی طرح ابن اسحاق عقبہ بن علقمہ سے لکھتے ہیں کہ جب اسیران معاویہ میں سے کوئی شخص وفات پا جاتا تو حضرت علی اسے غسل بھی دیتے، کفن بھی دیتے، جنازہ بھی پڑھاتے اور دفن بھی کرتے۔ تم کون سی دشمنیاں ثابت کرنے چلے ہو؟ اور یاروں کوئی دشمنوں کے جنازے بھی پڑھتا ہے۔ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آیند تر تھا، رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، نشائے مے حق میں سرشار بندے۔ حضرات 100 باتوں کی ایک بات ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اقول قولی ھذا۔